معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوبارہ۔ آپ کے ساتھ ہم نے پچھلے اپنی گفتگو میں یہ شخصیت پرستی کا جو ہمارے یہاں ایک رجحان بہت تیزی سے اب خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، اور 3 شخصیات ایسی ہیں پاکستان میں جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں اس کو حادثہ کیوں کہہ رہی ہوں۔ ایک صاحب تھے بھٹو صاحب، ان کا عروج کا دور یہ تھا کہ عوام ان پر ٹوٹی پڑتی تھی، اور اس طرح ان کی شخصیت پرستی جو ہے بڑھ گئی تھی لوگوں میں۔ دوسرے کو دیکھ کے کہتے تھے جی یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ بھی جی اے بھٹو کرتے ہیں، وہ بھی جی اے بھٹو کرتے ہیں، یعنی نعرے چلتے چلتے بھی دفتروں میں یہ تھا جی اے بھٹو کا مطلب ہوتا تھا تم ہمارے آدمی ہو، ہم تمہارے لوگ ہیں۔ اس کے بعد دوسری شخصیت آئی الطاف حسین کی۔ کراچی میں ان کا جو ہم نے پوجا پاٹ دیکھی ہے لوگوں کی ان کے حوالے سے، اور وہ تو روحانیت پر بھی فائز کر دیا تھا ان کو، یعنی وہ پیر صاحب بھی کہلانے لگے تھے، اور لوگ اس حد تک ان کے رومانس میں مبتلا تھے کہ وہ خود بھی اس شہرت کے، اس شخصیت پرستی کے رومانس کا خود بھی شکار ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ، جو کچھ ہوا الطاف صاحب کے ساتھ، وہ سب نے دیکھ لیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان سے عبرت حاصل کی جاتی، اور اس رومانس میں مبتلا ہو کر اونگی بونگی حرکتیں کرنے کے بجائے دیکھتے کہ بھائی اپنا بیلنس شیٹ بنانی چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو، لیڈرز کو۔ میں آ رہی ہوں اس وقت تیسری شخصیت پر، اور وہ ہیں عمران خان صاحب۔ ان کی شخصیت کا رومانس روزانہ بڑھ رہا ہے، روزانہ بڑھ رہا ہے، کرونا کی طرح پھیل گیا ہے۔ یہ کرونا کی طرح پھیل رہا ہے خان صاحب، لیکن شاید آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس بیماری کی ویکسین بھی تیار کر لی گئی ہے، لیکن اور اس کی 2 ڈوز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے لیے 1 ہی ڈوز کافی ہوگی، اور آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکیں گے۔ یہ جو آپ نے پری پرائم منسٹرشپ اینڈ پوسٹ پرائم منسٹرشپ، آپ اپوزیشن کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے وہ کون تھے، اسی لیے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ سے سب سے زیادہ امیدیں باندھی تھی۔ تو اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دینے کے بجائے اور ہر وقت گالم گلوچ کرنے کے بجائے، یہ جلسوں کا جو رش ہے نا، آپ یقین کیجئے کہ آپ خود بھی اس کے آپ ایڈکٹ ہو گئے ہیں اس سے، اینڈ یو آر ایڈکٹڈ۔ یہ رش جو جلسوں کا ہے، اس سے مجھے نہیں معلوم اس امیچیورٹی کو آپ اس پر کب قابو پائیں گے، لیکن آپ کو پچھلے 2 لیڈرز، جس میں ایک ورلڈ وائڈ نیشنل لیڈر تھے اور دوسرے الطاف صاحب جو ہیں وہ شہر کراچی سے حیدرآباد تک، ان 2 شہروں کے لیڈر تھے، اور وہ لیڈر ہی رہے۔ انہوں نے ایک کام بہرحال بہت اچھا کیا کہ ان کو پرائم منسٹری کا بھوت سوار نہیں ہوا ان کے اوپر، اور انہوں نے لیڈر سمجھنے کو بہتر سمجھا، اور ان کی ایک آواز پر پورا کراچی، یعنی یہ حکم تھا کہ گھر میں کوئی کتا بھی ہے تو وہ بھی میرے جلسے میں پہنچے۔ یہ صورتحال ہو گئی تھی، اور یہ کتنی خطرناک ثابت ہوئی کہ آپ کے جو کارکن تھے بالکل افلاطون بن گئے، بالکل افلاطون بن گئے۔ ان میں اتنی فرعونیت، جس کو چاہتے راستہ چلتے تھپڑ مار دیتے، جس کو جو چاہتے کر لیتے۔ کل پرسوں کے قریب جو واقعہ لندن میں مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا ہے، وہ بھی اتنا ہی۔ میں مریم اورنگزیب صاحب کو بالکل پسند نہیں کرتی، ان خاتون کو، ٹو بی ویری فرینک۔ میرے جتنے آڈینس ہیں دیکھنے والے، کبھی آپ سمجھیں کہ میں کوئی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئی ہوں یا میرا کوئی سیاسی، نہیں۔ مجھے ان خاتون کا کنڈکٹ اور ان کی کمیونیکیشن جو ہے اس میں، اور فردوس عاشق اوان، فواد چودھری، اور آپ کے دوسرے شہباز گل، جن کو میرا خیال ہے ویکسین لگ گئی ہے تو اس لیے وہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو لیکن جو کچھ آپ کے لوگوں نے لندن میں ان کے ساتھ کیا، ہرگز اس ایٹیٹیوڈ کو اپریشیٹ نہیں، کوئی نہیں، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی تھوڑی سی بھی جو ہے جس کے اندر سنجیدگی ہو، جو شائستگی اور تہذیب ہوتی ہے، وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کیا چالاکی کی، چونکہ ان کو پتا تھا
کہ سوشل میڈیا ہے میرے اوپر بہت زیادہ آوازیں کسی جا رہی ہیں، تو میں اپنا بیسٹ میں پیش کروں اور وہ انتہائی ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. پاکستان میں وہ ایسا نہیں کرتی. کاش وہ پاکستان کے میڈیا پر بھی وہی کرتی جو انہوں نے لنڈن مال میں کیا. تو یہ جو کارکنوں کو اس حد تک بدتمیز بنا دینا اور بد تہذیب بنا دینا، یہ خود آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، چونکہ اگلا بھی کوئی لیڈر آیا تو وہ اسی رویے کو کاپی کرے گا. آپ کے پلس پوائنٹ، میں ہمیشہ جب بھی آپ پر بات ہوئی ہے میں نے کہا کہ آپ کے پلس پوائنٹ ہیں، بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن جو شخص اپنے آپ کو، اپنی کوالٹی کو ایکسپلور کر کے اس کو پالش کر کے لوگوں کے سامنے نہ جائے تو پھر اللہ بھی، دیکھیے کہتے ہیں نیچر ہیلپس دی فولس، بٹ ہاؤ لانگ، کب تک قدرت آپ کی سادگی اور آپ کی معصومیت کو سپورٹ کرتی رہے گی. تو میں بس آخر میں، آپ کے بڑے سوالات جوابات ہوتے ہیں. فیصل جاوید آپ کا جو پروگرام ٹیلی تھون بھی وہی کرتے ہیں، باقی بھی جب آپ ٹیلی فون پر ہوتے تھے تو وہ کچھ آدھی سے زیادہ کالز تو فیبریکیٹڈ ہوتی تھیں، اپنے لوگوں سے کرائی جاتی تھیں. میرے جیسے لوگوں کو تو آپ کا نمبر ملتا ہی نہیں ہے. تو آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اور شاید اس ملک کا ہر سنجیدہ طبقہ، اور وہ طبقہ جس نے آپ کو ووٹ ڈالا تھا، وہ برگر کلاس بھی باہر نکلی تھی جو کبھی اپنے گھروں سے ووٹ ڈالنے باہر نہیں نکلتے. تو میں ان سب کی طرف سے بس ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے امید ہے آپ جواب دیں گے. یہ بتا دیجئے بس، خان صاحب آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ یہ سوچئے گا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے. کاش آپ کو میرے اس جملے کی سمجھ آ جائے. And I hope you will receive this. You will receive this, what exactly I have said. بڑے ہو کر آپ کیا بنیں گے. خدا حافظ.